لیکن اگر آپ اس ان پڑھ سے، اس جاہل سے بھی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تو بہت بڑا جاہل ہے، ابھی کتنا بڑا جاہل ہے، تو دیکھیے ابھی آپے سے باہر ہو جائے گا، غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا، ٹوٹ پڑے گا آپ کے اوپر، مجھے جاہل کیسے کہا، اور پھر وہ اپنی اصلی جہالت پہ آ جائے گا، بے تو جاہل، تیرا باپ جاہل، تیرا خاندان جاہل، مجھے جاہل کہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جاہل کو بھی اپنی نسبت جہالت کی طرف ایکسپٹ نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ ایک جاہل بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی جاہل کہے، لیکن اسی جاہل سے اگر آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں علم ٹپکتا ہے، آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا لہجہ، آپ کے بات کرنے کا انداز بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو فیل کر دیتا ہے، آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ کو گلے لگا لے گا، گھر پہ روٹی کھلانے کا دل ہوگا تو پراٹھا کھلائے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کی تعریف کر دی ہے۔ اب آپ کو چائے نہیں پلائے گا، کافی پلائے گا، بھلے ہی وہ جانتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، لیکن آپ نے اس کی نسبت علم سے جوڑ دی ہے، آپ نے اس کو اچھا پڑھا لکھا کہہ دیا کہ آپ تو بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، علم کی اہمیت کا اندازہ وجدان سے لگتا ہے، اپنے آپ سے لگ سکتا ہے۔ جاہل کو بھی جاہل کہنا گوارا نہیں، سننا گوارا نہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں یا مجھے پڑھا لکھا سمجھیں، وہ بھی یہی کرتا ہے۔ تو علم کی اہمیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو دماغ دے کر بھیجا ہے، جو پیدا ہوتا بچہ وہ بھی دماغ لے کر آتا ہے، سب کے پاس دماغ ہے، لیکن یہ دماغ تنہا کافی نہیں ہے۔ جیسے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں۔ اب سوال کیا جائے کسی سے کہ آنکھوں کا کام کیا ہے، آنکھیں کیا کرتی ہیں، تو آپ کہیں گے آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے، سب یہی جواب دیں گے، آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں اگر آنکھوں کا کام دیکھنے کا ہے اور آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، جرجیز کے سامنے جتنے لوگ اس جامعہ سلفیہ کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جنریٹر بند کر دیا جائے، لائٹیں بند کر دی جائیں، ٹیوب لائٹ آف کر دی جائیں اور بالکل اندھیرا کر دیا جائے تو نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ اگر آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے تو پھر آنکھ یہ کام کرنا بند کیوں کر دیتی ہے؟ بھئی آنکھ تو دیکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن لائٹ بند کر دی جائے تو نہ آپ ہمیں نظر آئیں گے نہ میں آپ کو نظر آؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آنکھ دیکھنے کا کام تو کرتی ہے، لیکن اس آنکھ کو بھی خارجی روشنی کی، آؤٹ سائڈ سے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ روشنی اس آنکھ کو نہیں ملے گی آنکھ بھی دیکھنے کا کام نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے دماغ کا کام سوچنے کا ہے، لیکن تنہا دماغ کافی نہیں ہے، اس دماغ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے خارجی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے علم۔ جس طرح آنکھ خارجی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی، اسی طریقے سے یہ ہماری عقل، ہمارا دماغ بغیر علم کے اس کے اصلی نتائج تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس دماغ کو بھی عقل کی ضرورت ہے۔
اسی لیے قرآن کریم نے بار بار کہا ہے افلا یعقلون افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ بار بار قرآن کی آیتیں پڑھیں گے آپ، بار بار قرآن کہہ رہا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی اس دماغ کو بھی سوچنے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، باوجود اس کے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے ہی محمد رسول اللہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پیدا ہوئے تو 2 مہینے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا، 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی خیر آباد کہہ کر چلے گئے، دادا بھی اس دنیا میں نہ رہے، پڑھائے کون؟ اور جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے عرب کے مکے میں، اس وقت مکے کے علم کی پوزیشن، علم کا اسٹیٹس یہ تھا کہ پورے مکے میں 17 یا 18 لوگوں سے زیادہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، پورے مکے کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کو اسی طریقے سے ان پڑھ رہنے میں فخر ہوتا تھا کہ میں ویسے ہوں امی، وہ اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے۔ قرآن نے محمد رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ ہم نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، انہی میں سے هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے، امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کا مزاج اور مکے کا مزاج ان پڑھ رہنے کا تھا۔ پورے مکے میں 17 اور 18 سے زیادہ، 17 یا 18 لوگوں سے زیادہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن آپ کو علم سے اتنی محبت تھی، نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد آپ کو علم سے ایسا شوق تھا، آپ کو علم سے ایسی محبت تھی کہ آپ علم کی زیادتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، رب زدنی علما، الہ العالمین میری علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ کے نبی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نبی ہو کر، رسول ہو کر آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، رب زدنی علما۔ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بھی یہ دعا پڑھتے رہا کریں، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، اللہ مجھے علم سے نواز، اللہ مجھے علم عطا فرما۔ نبی اکرم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھلائی کہ لوگو تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے، ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حدیثوں سے ثابت ہیں، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، جو دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے بعد، انہی فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا بتائی کہ یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، ایسا علم عطا فرما جو نفع دے، جو پروفٹ لابھ پہنچائے، ہمیں ایسے علم سے نواز جو نفع بخشے، وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور اے اللہ ایسا رزق ہمیں عطا فرما جو پاکیزہ ہو، حلال روزی عطا فرما۔ دن بھر میں 5 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا تو حرام روزی کی طرف کبھی بڑھے گا؟ کتنا علم سے اس کو نوازا جائے گا۔ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، ورزقاً طیبا، اور ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو، وعملاً متقبلا، اور ایسے عمل کی مجھے توفیق دے جو قابل قبول ہو، جو بھی عمل کروں وہ قبول ہو جائے، ایسا عمل ہم نہ کریں جو قبول ہی نہ ہو۔ اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو شرف قبولیت بخشا جائے، جو ہم کریں اور فوراً قبول ہو جائے۔ یہ دعا سکھلائی محمد رسول اللہ نے، اس نے یہ بتائی جو ان پڑھ تھا، وہ نے کبھی مدرسے حاصل نہیں کی، جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوے قلم مستح نہیں کیا، اس نے ہمیں یہ دعا بتائی۔ اور ایک علم سے اس نے بچایا بھی، یہ بھی کہا کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے جب دعا مانگو کہ اللہ مجھے علم نفع بخش علم عطا فرما، تو یہ بھی کہو اور پناہ بھی مانگو اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ مجھے ایسا علم مت عطا فرما، میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدے مند نہ ہو۔ 2 طریقے کے علم ہو گئے، ایک علم سے نفع پہنچتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو نفع نہیں پہنچاتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی علم آپ نے حاصل کر کے MBBS ڈاکٹر بن گئے، MS ڈاکٹر بن گئے، اب آپ سب کو لوٹ رہے ہیں، 1000-2000 روپے پروفٹ لے لیجئے، لیکن مرنے کے بعد بھی آپ لاش کو وینٹیلیٹر پر رکھے ہوئے ہیں، اب وہ وینٹیلیٹر سے اس کا پیٹ پھولا ہے، دھک دھک ہو رہا ہے، رشتہ دار سمجھ رہا ہے کہ میرا مریض زندہ ہے، حالانکہ وہ وینٹیلیٹر کی آکسیجن سے دھڑک رہا ہے، حالانکہ وہ مر چکا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر بتا نہیں رہا مریض کو کہ تمہارا، اس کے مالک کو کہ تمہارا مریض مر گیا۔ اب وہ روزانہ 1 دن 2 دن 3 دن 40,000 50,000 کا بل بنا کر تیسرے دن کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کا مریض مر گیا، سوری میں بچا نہیں پایا، اور 3 دن کا 1.5 لاکھ روپے اس سے وصول کر رہا، جبکہ اس ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ یہ 3 دن پہلے مر چکا ہے۔ یہ علم چاہے دنیاوی ہو لیکن غیر نفع بخش ہے، اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر غیر نفع بخش ہو، نہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں نہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے، تو یہ بھی غیر نفع بخش علم ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے ایسے علم سے نجات عطا فرما جو نفع بخش نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدقہ نہیں کھایا، ایک بار آپ کے نواسے نے صدقے کا ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا منہ کھولا اور کہا کخ کخ، پھینکو پھینکو، تھوکو تھوکو۔ حضرت حسن یا حسین نے اس کو تھوک دیا، آپ نے فرمایا صدقہ آل رسول پر حرام ہے، ہماری نسل، ہمارے خاندان، ہمارے اہل بیت میں کوئی بھی صدقہ نہیں کھا سکتا ہے، نکالو اس کو۔ اور صدقہ ہر اس شخص کے لیے حرام قرار دے دیا جو غیر ضرورت مند ہو، جس کو ضرورت نہیں۔ کیا آج بڑے بڑے مولوی صدقہ نہیں کھا رہے ہیں؟ آئیے آپ
ہم ویسٹ یو پی کے، مغربی یو پی کے امیر ہیں، تصدیق دیتے ہیں، توصیہ لکھتے ہیں، کتنے ایسے لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں جن کے ہاں کوئی ادارہ نہیں ہے اور وہ اپنے ادارے کے نام چندہ کر رہے ہیں. فون لگا کے پوچھتا ہوں تو پتہ چلا کہ اس بستی میں کوئی علاقہ، کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، علم چاہے دینی ہو، اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے آپ یا غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہے. اور کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ جواب دیا لوہا. کہا صحیح بولے ہو، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ جواب دیا آگ، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کہا آگ سے بھی زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جواب دیا ہاں پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اچھا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو جواب دیا ہاں انسان، جو پانی بھی پی جاتا ہے. کہا انسان سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو جواب دیا ہاں موت، جو انسان کو بھی کھا جاتی ہے. کہا موت سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جواب دیا ہاں صدقہ، جو موت کو ٹال دیتا ہے. اچھا صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اس آدمی نے جو مولوی سے جلتا تھا وہ بولا ہاں. کہا کیا؟ کہا صدقے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے مولوی، جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے. جلتا تھا وہ مولوی سے. کہا صدقے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کوئی؟ کہا کیا؟ کہا مولوی، جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے. اس نے کہا دیکھو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز مولوی ہے. میں ایسے دل جلے انسان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی بھی غلط ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی غلط ہو سکتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی بگڑ سکتا ہے، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی بگڑ سکتا ہے. قصور تعلیم کا نہیں ہے، قصور حصول علم کو غلط طریقے سے، غلط نیت سے حاصل کرنے کا ہے. اگر آپ چھری بناتے ہیں تو قصور چھری بنانے والے کا نہیں ہے، قصور چھری استعمال کرنے والے کا ہے. وہ چھری سبزی کاٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے یا کسی آدمی کا مرڈر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. چھری بنانے والا غلط نہیں ہے، چھری کا استعمال کرنے والا غلط ہو سکتا ہے. اگر وہ سبزی کاٹ رہا ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ کسی انسان کا مرڈر کر رہا ہے تو غلط. اسی طریقے سے علم، نہ انگلش علم برا ہے، نہ دنیاوی علم برا ہے، نہ دینی علم برا ہے، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے والا کس علم کا استعمال کیسے کر رہا ہے، یہ چیز دیکھی جائے گی میرے بھائی. یہی زبان ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ کہیے تو اچھی چیز ہے، اور اسی زبان سے کہیے تیری ماں کا، تیری بہن کا، تو یہی زبان بری چیز. زبان بری نہیں ہے، زبان کا استعمال زبان کو اچھا یا برا بناتا ہے. علم برا نہیں ہے، علم کا استعمال انسان کو اچھا یا برا بناتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو اتنی اہمیت دی، فرمایا من خرج فی علم، جو علم کے راستے میں نکلا، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جب تک علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. وہ جب تک علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اس کو فی سبیل اللہ رہنے کا ثواب ملتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے. حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ حصول علم کے بعد اپنے گھر لوٹ نہ آئے. یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جب تک مدرسوں میں پڑھیں گے فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور جب یہ پڑھ کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اپنے گھر لوٹ جائیں گے، تب تک یہ اللہ کے راستے میں رہیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت کو اس انداز سے پیش کرتے ہوئے فرمایا
کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، پوری کی پوری دنیا قابل لعنت ہے، پوری کی پوری دنیا ملعون ہے، وملعونۃ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب کچھ ملعون ہے، لعنت ہے اس پر جو کچھ بھی دنیا میں ہے، الا ذکر اللہ تعالی وما والا۔ ترمذی کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو قابل لعنت نہیں ہے، ملعون نہیں ہے، وعالمن او متعلمن، اور اس دنیا میں علم حاصل کرنے والا عالم اور علم حاصل کرنے والا متعلم یعنی سیکھنے والا اور علم دین سکھانے والا، ان دونوں کو چھوڑ کر پوری ساری چیز ملعون ہے، یعنی ہر وہ تعلیم، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ ملعون ہے دنیا کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ بھی، فرشتے بھی، اور جتنی مخلوق دنیا میں رہتی ہے، اہل السماوات والارض، آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، یہ سب حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی، وحتی الحوت، اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی، یصلون علی معلم الناس خیرا، علم حاصل کرنے والے، علم پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بھی، فرشتے بھی، زمین و آسمان کی ساری مخلوق بھی، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنی سوراخوں میں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے سب دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ بہت بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے اب تھوڑا سا میں رخ بدلتا ہوں آپ کا۔ نبی اکرم پر سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئیں اس کا تعلق بھی علم سے۔ غور کیجئے، توحید کے بغیر کوئی اسلام نہیں لا سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلی چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر ایتاء الزکاۃ، زکات دو، پھر صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، پھر والحج، حج کرو، خانہ کعبہ کی زیارت۔ یہ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں اور اسلام انہی پر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ غار ہرا میں موجود ہے، وہ غار ہرا جہاں آج لوگوں کو جانے میں اس کی اونچائی دیکھتے ہیں نیچے سے تو وہاں تک پہنچنے میں ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی اس غار ہرا میں ہیں، رات کے اندھیرے میں، ابھی نبی نہیں بنے، اس غار ہرا میں جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، اے محمد پڑھو۔ آپ نے کہا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ جبرائیل نے پکڑا، کھینچا اور دبایا، زور سے چھوڑ دیا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ بخاری کتاب و بدل وحی پڑھیے۔ آپ نے کہا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر چھوڑ دیا، دبایا، پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا تیسری بات اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑا، پھر دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو، پڑھتے جاؤ، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھلایا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھلایا۔